الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ نقیبیہ کے بہت بڑے امام، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے عارف، حضرت سیدی و سیدنا سلطان الاولیاء حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ 7 جمادی الاول کو رامپور کے اندر بہنسوڑی شریف، جہاں آپ کی مزار مبارکہ مرجع الخلائق ہے، وہاں پر آج کے دن محفل رنگ ہوتی ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں سلسلہ عالیہ قادریہ ابوالعلائیہ جہانگیریہ سلسلہ ہے تو حضرت خواجہ حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین، محبین، مخلصین ان کی یاد مناتے ہیں، چونکہ آپ کی سوانح حیات پر جو ایک کتاب اس وقت دستیاب ہے اس کا نام چراغ ابوالعلائی ہے، اور اس میں سے ہم بارہا حضرت خواجہ حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، آپ کا تذکرہ، آپ کی کرامات، آپ کے ملفوظات، مقالات کئی بار ہم بیان کر چکے، چونکہ اصل میں اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری لگوانا مقصود ہوتا ہے، چونکہ انہی کے سلسلے، انہی کے مریدین میں سے یہ ہماری خانقاہ بھی شامل ہے، انہی کا فیضان یہاں پر نظر آتا ہے۔ تو ہم نے سوچا چونکہ بارہا اس کتاب سے آپ کی سوانح حیات بیان کی جا چکی ہے، تو لہٰذا آج کے دن ہم ایک درس قرآن کی صورت میں جو بھی ہوگا ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور ہدیہ تبریک پیش کریں۔ عزیزان محترم، یہ تقریر میں نے اپنے شیخ کریم خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صوفی ناصر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کی، تو میں نے اسی آیت کو سرنامہ سخن بنایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت والے دن جتنے دوست قریبی ہوں گے نا، سب دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے۔ اور وہ کون لوگ ہیں متقین؟ اور وہ اخلا کون ہے؟ اخلا خلیل کی جمع ہے، خلیل ایک دوست، اخلا سارے دوست۔
اور یہ خلیل جو ہے اس کو دوست اتنا گہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ کے دانتوں میں کوئی چیز پھنس جائے نا تو آپ ٹوتھ پک استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خلال کر رہے ہیں۔ اب جو آپ کے وجود کا جو چیز حصہ بن چکی ہے وہ جو ہے اس کو نکالنے کا نام خلال ہے، اور جو چیز اندر اتنا تک سما گئی آپ کی باڈی کے اندر اس کو خلیل کہتے ہیں۔ یعنی اتنے گہرے دوست بھی قیامت والے دن آپ کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ تو تب کام آئے گا نا کہ اگر ان کا تعلق دنیا میں ہوگا، اگر ان کا تعلق ہی نہیں ہوگا تو یہ کام کیسے آئیں گے؟ اور پھر کبھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں کہ ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک جن کو لوگ اولیاء کہتے ہیں وہی تو متقین ہیں۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور بے شک اللہ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار ہے یہ تقوی والے ہیں۔ اور واللہ یحب المتقین، اور بے شک اللہ ان کو پسند کرتا ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ تو جو اللہ کے پیارے ہیں اور قیامت والے دن پتہ چلا اللہ کے پیارے ہی کام آئیں گے، تو اگر اللہ کے پیاروں سے تعلق ہوگا تو یہ کام آئیں گے۔ یہاں معذرت کے ساتھ اہل علم چونکہ مہربانی فرماتے ہیں، ہماری گفتگو کو سنتے ہیں اور کلمات خیر سے نوازتے بھی ہیں اور حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ آج اگر میں یہ آیت پڑھ کر اپنے پیروں کی عظمتیں اور شانیں بیان کروں تو کرتا ہوں، اگر میں آیات بینات پڑھ کر بزرگان دین کی عظمت اور شان بیان کروں تو کر سکتا ہوں، لیکن یہ نہ بھولنا کہ یہ جو آیات بینات ہیں اس کے پہلے مخاطب میرے آقا کے صحابہ ہیں، بس یہ ذہن نشین رکھنا۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی، میں اگر اس کا ترجمہ یہ بھی کروں کہ متقین کے پہلے مصداق میرے محبوب کے صحابہ ہیں اور اہل بیت ہیں، تو یہ بعد میں تمام غوث ثقلین کا نام بعد میں ہے، حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات بعد میں ہے، حضرت شاہ رکن عالم حافظ جمال اللہ ملتانی، داتا صاحب، حضرت جنید بغدادی، یہ جتنے بزرگ ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین، یہ جتنے بھی ہیں یہ بعد میں ہیں، لیکن ان کے جو پہلے مخاطب ہیں اللہ کے وہ صحابہ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ قیامت والے دن ان کی یاری کام آئے گی، یہی قریب ہوں گے، یہی اللہ کو پیارے ہیں۔ تو پہلے مخاطب جانے جانا، جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ بس یہ یاد رکھنا، اس پوری گفتگو کا سیر حاصل خلاصہ کلام یہی ہے۔ تو کل کو آپ کو کوئی رافضی یا خارجی قسم کا بندہ اپنے باپ دادا کی عظمتیں بیان کرنے کے لیے یہ آیات بینات پیش کرے اور کہے کہ دیکھو میرا دادا، میرا بابا، میرا فلانا کام آئے گا، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے یہ بعد میں ہے، جن کو یہ کہا گیا ہے وہ میرے محبوب کے صحابہ پہلے ہیں، وہ میرے محبوب کے صحابہ پہلے ہیں۔ عزیزان محترم، تو جب میں نے یہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یہ آیت پڑھی تو میرے شیخ کریم نے میری وہ گفتگو سماعت فرمائی، تو گفتگو جیسے ختم ہوئی تو مجھے فرمانے لگے آپ نے تو آخری بات بتا دی ہے، پہلے یہ تو بتائیں کہ خوبی کون کون سی ہوگی تو متقی بنے گا، پہلے آپ اس کی حیثیتیں، جہتیں، حیاتیں تو بتائیں نا۔ اور پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ بہت ساری باتیں ہیں قرآن میں، متقین کی علامات ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کی خلوتیں پاک ہیں، جن کی جلوتیں طیب و طاہر ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا پاکیزہ ہے، مقدس ہے، لیکن فرمایا یہ سورہ بقرہ کی جو پہلا رکوع ہے یہ بتا رہے متقی کہتے کس کو، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب وہ مجھے سبقاً پڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مقطعات خدا جانے، اس کا مصطفیٰ جانے، یا علم نشرح کے سینے سے جن کو علوم عطا ہوئے وہ جانے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عالی شان کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدن یہ ہدایت للمتقین، ہدن للمتقین یہ ہدایت متقین کے لیے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب قرآن کو سمجھنے کے لیے متقی ہونا پہلی شرط ہے، قرآن ہر ایک کو سمجھ نہیں آتا، اللہ نے فرمایا ہدن للمتقین،
ہدی للمسلمین نہیں، ہدی للمومنین نہیں، ہدی للمتقین ہے۔ بھئی تقوی، اور میں نے یہ کہا حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ علم حقیقی کو فرشتے خوبصورت برتنوں میں لے کے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے میرے فرشتوں جو پاکیزہ اور طیب و طاہر مقدس متقی دل دیکھو علم حقیقی اس کے اندر ڈھونڈے۔ تو قرآن بھی تو علم حقیقی ہے۔ تو عزیزان محترم، فرمایا پہلی نشانی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب میں ہر چیز ہے، علوم غیبیہ بھی ہیں، جو چیز نظر نہیں آتی وہ بھی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی حل ہوتا ہے کہ متقی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ کس کے غیب پر؟ علوم غیبیہ ہی کو لے لیں چلیں، تو علوم غیبیہ بتانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے یا مصطفیٰ کی یا خدا کی؟ اب خدا ہمیں تو نہیں اس طرح بتا سکتا نا اپنے نبی کے بغیر، وہ تو فرماتے قل محبوب آپ ان سے فرمائے ہو اللہ احد، تو اپنے ایک ہونے کے لیے بھی فرماتے محبوب آپ ان سے بتائیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب وہ جو علوم غیبیہ ہیں یا جو بھی غیب کی صورت میں جو کچھ بھی غیب میں آتا ہے وہ تو محبوب ہی ہمیں بتائیں گے، تو محبوب تو تب بتائیں گے نا جب محبوب کو پتہ ہوگا۔ تو پتہ چلا قرآن اسی کو سمجھ میں آئے گا جو پہلے محبوب کے علوم غیبیہ کو ماننے والا ہوگا۔ جو علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہوگا اس کو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اور دوسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنے والے ہوں گے۔ نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا، پڑھنے والے وہ ہوتے ہیں جو ظاہری آداب کو خیال رکھتے ہیں، اور قائم کرنے والے وہ ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ السلام۔ ابھی اسی قائم نماز پہ بھی ہم شروع ہو جائیں تو پھر وقت نکل جائے گا۔ بہرحال نشانیاں میں نے بتانی ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا رزق کے اندر صرف پیسہ نہیں ہے، رزق میں مال بھی ہے، جان بھی ہے، اولاد بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، عظمت بھی ہے، رفعت بھی ہے، سب کچھ رزق ہے، سب کچھ رزق ہے۔ جب دین کو ضرورت پڑے مال پیش کرو، ضرورت پڑے جان پیش کرو، ضرورت پڑے اولاد پیش کرو، ہر قسم کے تن من دھن دین پر لٹا دو، اللہ کے دیے ہوئے پہ ہر چیز یہ رزق ہے۔ اب کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ غیب کو مانے، نماز قائم کرے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر میں سے دین پر خرچ کرے۔ اور فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور آپ سے پہلے اتارا گیا۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا باب کھلتا ہے، آپ اس کے اندر غوطہ زن ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا جو کچھ محبوب پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو پہلے لوگ ہیں ان پر یہاں من قبلک ہے، پہلے پہلے، بعدک نہیں ہے، بعدک ہوتا تو معاذ اللہ کوئی اور بھی آنے والا ہے، من قبلک فرما کر ختم نبوت کا اعلان قرآن خود فرما رہا ہے کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء ہیں ان پر ایمان لانا ہے، بعد میں تو کوئی ہے نہیں۔ تو یہ قبلک بتا رہا ہے جو پہلے ہیں، جو پہلے والے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، میں اللہ کرے کبھی آپ میں سے کوئی مدرس بن جائے، عالم بن جائے، ایک بات میری یاد رکھنا، عقائد اہل سنت کے اوپر نا بڑی کتابیں بازار سے ملتی ہیں، مگر کیا کہتے ہیں؟ انگوٹھے چومنا، علم غیب، نورانیت بشریت، اصال ثواب، اور وہ کہتے ہیں عقائد اہل سنت ہے۔ ارے بابا، یہ معمولات اہل سنت ہے، یہ معمولات ہیں۔ عقائد کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو عقیدہ لکھے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے، جب عقائد اہل سنت بیان کرتے تو پہلا عقیدہ توحید ہے، پھر رسالت ہے، فرشتوں پر ایمان لانا، ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھ لو، یہ سارے پہلے یہ عقائد ہے، اس کے بعد باقی ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ الی آخرہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پتہ لگتا کوئی نہیں، جس کا دل کرتا جی عقائد اہل سنت پہ کتاب لکھو، جب اس کو کھولو علم غیب اور فلاں 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 فلاں، جب کہ پہلا عقیدہ توحید ہے۔ اور ہم نے اپنے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، ہم نے یہ توحید کا ٹاپک اوروں کے کھاتے میں ڈال دیا،
اس کو ٹچ ہی نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ. جو علماء بیان کر رہے ہیں، علماء عالم ربانیین کر رہے ہیں، ہماری نظر میں ہے الحمدللہ، ہم ان کو خراج تحسین اور داد تحسین پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے مکمل طور پہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا اور وہ ایک ٹائٹل نیا دے کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. یہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی کتاب خریدے اور ٹائٹل ہو عقائد اہل سنت، پہلے اس کو کھولیں. عقیدہ جو ہے پہلا اس میں توحید ہے، رسالت کا باب ہے، فرشتوں کا باب ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کے بارے میں ہے، جنت بہشت پر ہے، اچھی بری تقدیر کے بارے میں ہے. اگر یہ ساری باتیں تو پھر وہ عقائد تو یہی ہیں، اور کیا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ عزیزان محترم، اور ختم نبوت کے لیے تو ہمیں تو اتنا صحابہ نے بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے. کہ جب اسود انسی نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تھا تو اس وقت حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس کو اسود انسی نے حضرت ابو مسلم خولانی کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے معاذ اللہ میں جھوٹا نبی ہوں. آپ نے فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے نہیں سنائی دے رہا. پھر پوچھا کہ میں نہیں سنتا. پھر پوچھا، فرمایا میں نہیں سنتا. اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا فلاح پا جائے گا. تو ایک صحابی نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، ارے کوئی جھوٹا بات بھی کرے تو کہنا ہم نہیں سنتے، ہم نہیں سنتے. اور پھر جب انہوں نے کہا دیکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین، نے کہا ہاں ہاں خدا کی قسم یہی بات ہے، یہی بات ہے، یہی بات ہے، یہی بات ہے. اور فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہاں آخرت پر یقین کیوں ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جناب والا بس پتہ نہیں آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. نہیں نہیں ہے، اتنا یقین ہے جیسے سامنے ہے. یعنی وہ خطاؤں سے باز رہتے، ان کو پتہ ہے ابھی ہم خدا کے سامنے پیش ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک ہے، آج کے دن کا مالک نہیں ہے. اور آخرت کا کیوں فرمایا؟ فرمایا اب تو تم چکر دے جاتے ہو، وہاں تو وہ ذات سامنے جلوہ گر ہوگی، وہاں کرنا انکار لگ جائے گا پتہ. فرمایا آخرت پر یہ یقین. اب یہ ہیں خصوصیات متقین کی. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی نشانیوں والے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اور یہ اتنا فلاح پانے والے ہیں، ان سے جڑ جاؤ، قیامت والے دن ان کی وجہ سے تمہارا بھی بیڑا پار آئے گا، ان کی دوستی تمہارے کام آئے گی. تو ان فلاح پانے والے اور اس نشانیوں کے پیکر ایک وہ شخصیت بھی ہیں جن کا نام سلطان الاولیاء خواجہ حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ خواجہ حسن شاہ، بعض مرید ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پیر کا نام روشن ہوتا ہے، اور بعض پیر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے مریدین جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ جاتے ہیں. تصوف کی دنیا کے اندر اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جن کے مریدین میں ماہ کامل بھی ہیں اور ماہ اکمل بھی ہیں، یہ حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں. یہ حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں، حضرت خواجہ حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ. اور جب پوری دنیا پر چھا جانے والی ایک شخصیت، جہاں آپ کو حق نقیب یا نقیب کی صدائیں بلند ہوتی ہر جگہ نظر آ رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر سلسلہ نقیبیہ پھیلا ہوا ہے، تو خواجہ حسن شاہ صاحب کا فیضان دیکھنا ہو، اللہ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں، تو فیضان خواجہ حسن حضرت بابا نقیب اللہ شاہ کی ایک صورت ہے. تو جن کے مریدین فاذکرونی اذکرکم، دنیا جہان کے اندر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کو پھیلا رہے ہیں. اور حضرت خواجہ حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کی ایک آپ کا یہ بھی خاصہ ہے کہ یہ جان جانا، جان کائنات، مصطفیٰ جان رحمت، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا محبوب ہیں حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب کہ خواب کے اندر حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو میرے آقا زیارت کروا کے فرما رہے یہ خواجہ حسن شاہ تمہارے مرشد ہے، یہ خواجہ حسن شاہ تمہارے مرشد ہیں.
آپ اندازہ لگائیں، میں جب یہ پڑھتا ہوں مجھ پر ایک خاص کیفیت ہو جاتی ہے، ہمارا پیر وہ ہے. آخر ہمیں بھی کسی نے مرید کروایا ہوگا، آپ لوگوں کو بھی کسی نے بیعت کروایا ہوگا. کوئی کسی کو مرید کرواتا ہے، کوئی کسی کو مرید کرواتا ہے، کوئی کسی کو مرید کرواتا ہے. ہم اس سلسلے میں مرید ہیں. ہمارا پیر وہ ہے کہ جس کو کسی عام نے نہیں بلکہ امام الانبیاء نے بیعت کروایا ہے. اور یہاں سے ایک یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بیعت کا فلسفہ ہی غلط ہے اور بیعت ہونا ہی جائز نہیں ہے اور بیعت سے کچھ نہیں ملتا تو جان عالم کیوں فرما رہے ہیں کہ نقیب اللہ شاہ آپ نے ان کا مرید ہونا ہے، خواجہ حسن شاہ. عزیزان محترم، یہ خواجہ حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک بات یاد رکھنا کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، بزرگ وہ ایسے بزرگ نہیں بنتے، ان کے بزرگ بننے میں، ماہ کامل ہونے میں، ادب والا ہونے میں والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے. آپ غور کریں، کسی کا باپ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہوتا ہے، اور کسی کی ماں ساری ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے قرب خاص میں رہ کر خدا کو راضی کرنے والی ہوتی ہے. ایسے ولی نہیں پیدا ہوتے، ایسے ولی نہیں ہوتے. تو حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کے والد کا نام محمد رمضان ہے، محمد رمضان. اور وہ ایسے بزرگ ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر وہ کیا کاروبار کرتے تھے؟ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تاجر تھے بہت بڑے، لیکن ان کے اندر چند چیزیں ایسی تھیں کہ ان کا دسترخوان کشادہ ہوتا. اور پھر سب سے بڑا یہ ہے کہ خواجہ حسن شاہ صاحب کے والد علیہ الرحمہ جب کہیں دیکھتے کہ کسی غریب بچی کی شادی ہے تو وہاں پہنچ کے فرماتے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ شادی کی تیاری کریں، جو دلہن کے کپڑے ہیں ہم نے خود اس کا بندوبست کر دیا غریب اور یتیم بچیوں کے لیے. اور پھر کھانے کا بندوبست کرتے، بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے، یتامہ اور مساکین کو کھانا کھلاتے، دسترخوان ہر وقت کشادہ رہتا. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں کوئی غریب فوت ہو جاتا نا تو کفن لے کے وہاں پہنچ جاتے اور فرماتے تم جو ہے نا، جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھو، اپنے مردے کو غسل کی تیاری کرو، کفن بھی ہم لاتے ہیں اور اس کی قبر کی تجہیز و تکفین کا انتظام بھی ہم کرتے ہیں. یعنی مخلوق خدا کے کام آنے والی شخصیت. بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے. ہر بزرگ سے کہتے یہ دعا کرے دعا کرے. تو پھر ایک مجذوب نے دعا کی اور بتایا تمہارے گھر میں سلطان الاولیاء کی جلوہ گری ہوگی، جس کو دنیا سلطان الاولیاء کہے گی. اور پھر حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے اور آپ کی طبیعت کے اوپر نا جذب و سرور کی مستی چھائی رہتی تھی اور جذب کی کیفیت ہوتی تھی، اس وقت کے ایک مستان شاہ نامی مجذوب کے ساتھ آپ کا تعلق بن گیا. اور پھر 17 اور 18 سال کی عمر میں آپ کی وہ کیفیت ہونے لگی کہ آپ ہر وقت عالم جذب میں رہتے تھے. اور پھر آپ کے والد نے اس قلندر کو کہا، اس مجذوب کو کہا کہ حضور والا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا صاحب ارشاد ہو اور لوگوں کو خدا سے ملاقات کروائے، خدا سے ملوائے. تو پھر آپ کے والد ماجد نے جب یہ بات کی تو ایک دن انہوں نے کوئی غیر شرعی بات ایسی کر دی کہ خواجہ حسن شاہ صاحب واپس آئے اور آ کے فرمان لگے آج کے بعد میں اس مجذوب کے پاس نہیں جاؤں گا کہ جو شریعت کا پاس نہیں رکھتا وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے. تو طبیعت کے اندر جوانی سے یہ تھی کہ جو شریعت کا پاس رکھنے والا ہے وہی ولی ہو سکتا ہے. شاید میری یہ بات کئی لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی، نہ لگے. خواجہ حسن شاہ صاحب مکمل عالم تھے، مکمل عالم تھے، مکمل عالم. آپ نے فارسی، عربی، علوم متداولہ سب حاصل کیے ہوئے تھے. اور پھر ان کے جو پیر ہیں حضرت شاہ عنایت حسن شاہ صاحب وہ بھی عالم تھے. اور پھر ان کے جو پیر ہیں شہنشاہ نبی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فاضل بریلوی علیہ اعلی حضرت کے خالہ زاد بھائی ہے. اور پھر جو حضرت شاہ عبدالحی شاہ صاحب ہیں وہ مفتی وقت تھے. پھر ان کے مرشد اور ان کے والد گرامی حضرت مخلص الرحمان جہانگیر خدا رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم بنگلہ دیش تھے، مناظرے کیا کرتے تھے. خدا جانے اب کس کی نظر لگ گئی ہے، یا اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید دین یہی ہے. خدا جانے ایسا کیوں ہوا ہے. اور جہاں تک میری اپنی تحقیق ہے، آپ تو سب سو گئے ہیں
اور کوئی میں موبائل میں مصروف ہیں، کسی کو نیند آ گئی ہے، اور خدا جانے ایسا کیوں ہوا ہے، یہی ہوا ہے کہ جب بات ہوتی ہے سو جا. اب وہ سو گئے، تو جو سو گئے تو پھر ان کو پھر دین کے کیسے سمجھ آئے گی؟ دین تو جاگنے والوں کو نصیب ہوتا ہے، شب بیداری کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ شجرے کے اندر ہدایات پڑھ لیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ سب سے پہلے شریعت کی پابندی کا حکم ہے، اپنے آپ کو کم تر اور دوسرے کو افضل سمجھنے کا حکم ہے، کم کھانا، کم بولنا اور کم سونے کا حکم ہے. اور آپ زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ بولتے ہیں اور زیادہ سوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی فقر کی جو علامات ہیں وہ ظاہر نہیں ہو رہی. جب آپ نے بیج ہی الٹا بویا ہے تو پھر پھل کیسے لگے گا، درخت کیسے بنے گا؟ تو وہ حضرت خواجہ حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مکمل عالم، اور پھر حضرت مخلص الرحمان جہانگیر خدا تک یہ حادثہ کیوں آیا، آج یہ لوگ ایسے کیوں پیدا ہو گئے؟ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے خانقاہ کو شریعت اور طریقت کو جدا نہیں سمجھا، کہ وہ دن میں قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے اور راتوں کو اپنے مریدین کو سامنے بٹھا کے توجہ کر کے واصل بلا کر دیتے تھے. شریعت تصوف جدا نہیں ہے، تصوف شریعت سے جدا نہیں ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ تصوف ایسے گم ہے جیسے بدام میں گری ہوتی ہے. جب یہ پودا اگتا ہے تو یہ بغیر چھلکے کے تو نہیں ہوتا نا، اگر اس کے اوپر خول نہ ہو اندر تو پھر گری بعض اوقات بیکار ہوتی ہے، اور پھر موسم کی فضا اور آب و ہوا خراب کر دے تو اندر سے گری ختم ہو جاتی، صرف خول ہی خول رہتا ہے. تو کامل بدام وہی رہتا ہے جس کی گری بھی پختہ ہو اور جس کا خول بھی پختہ ہو. یہ خول جو ہے یہ شریعت ہے اور جو گری ہے یہ طریقت ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اور یہ جو تصوف ہے یہ شریعت میں ایسے چھپا ہوا جیسے گنے میں گڑ ہے. گنا خراب ہو سکتا ہے، کیڑے پڑ سکتے ہیں، جو شریعت سے ہٹ جائے اس کا عقیدہ برباد ہو سکتا ہے، مگر جب گڑ بن جائے جتنا زیادہ پرانا گڑ ہوگا اس میں شفا کی غذائیت زیادہ ہوگی. اور تصوف جو ہے شریعت میں ایسے گم ہے جیسے دودھ کے اندر دیسی گھی ہے. دودھ بعض اوقات پھٹ سکتا ہے، شریعت کا قصور نہیں ہے، شریعت کا قصور نہیں ہے. شریعت تو ایک فیضان ہے، نبوت ہے، شریعت تو ایک فیضان ہے. اور اگر بارش ہو رہی ہو برتن ہی الٹا پڑا ہو تو کیا ہوگا؟ برتن سیدھا ہوگا تو کچھ قطرات آئیں گے نا اس کے اندر. تو فرمایا کہ جیسے گنے کے اندر جیسے گڑ ہے ایسے طریقت شریعت میں گم ہے. جیسے دودھ کے اندر دیسی گھی ہے، اب دودھ شریعت ہے، دیسی گھی جو ہے وہ طریقت ہے. اور پھر دیسی گھی بنتا کیسے ہے؟ پہلے اس کو جاگ لگائی جاتی ہے، وہ دہی بنتا ہے، پھر اس سے مکھن نکالا جاتا ہے، پھر اس کو جناب دیسی گھی بنایا جاتا ہے. جب اتنے پراسز میں گزرتا ہے، ادھر مرشد کے عشق کی تاپ ہوتی ہے، ادھر کسی کی نظر ہوتی ہے، اس مراحل کے گزرنے کے بعد ایک صوفی بنتا ہے، اور پھر دیسی گھی کی لائف ٹائم گارنٹی ہوتی ہے، وہ خراب نہیں ہوتا. تو آپ دیسی گھی کو جدا کر کے دودھ سے کر نہیں سکتے. دودھ نہیں ہوگا تو دیسی گھی نہیں ہوگا. لہٰذا جس کے پاس شریعت نہیں ہوگی وہ ولی نہیں ہوگا. ولی وہی ہوگا جو شریعت کا تابع دار بھی ہوگا، شریعت کا پاسدار بھی ہوگا. تو عزیزان محترم، حضرت خواجہ حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھیں، اب یہ عادت گھر سے ملتی ہے نا. آپ کے والد ماجد کی عادت تھی کہ لوگوں کو کھلا دینا، پلا دینا، تقسیم کر دینا، یتیموں کی شادیاں کرا دینا، یتیم بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، سارا کچھ. ایک دن باپ نے کچھ پیسے دیے خواجہ حسن شاہ صاحب کو کہ جائیں اور جا کے نا دہلی سے کچھ کپڑا خرید لائیں اور بلٹی کروا دیجئے گا، ہم یہاں سے وصول کر لیں گے. اب پتہ نہیں کتنے ہزار لے کے نا آپ تشریف لے گئے. 8-10 ہزار تھا غالباً، ابھی صحیح فگر میرے ذہن سے اتر گیا، ابھی پہلے یاد تھا. تو پیسے لے کے جب آپ گئے نا سیدھے حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچے، حاضری دی، زیارت کی، سارے پیسے وہاں جو بیٹھے تھے ان کو تقسیم کر دی. یہ بات ہی بھول گئے کہ کس کام سے آئے تھے. مخلوق خدا کا بھوک پیاس میں بیٹھنا برداشت نہ ہوا، کئی دن وہاں رہے. جب واپس آئے تو والد ماجد نے ناراضگی کے عالم میں پوچھا کہ حسن بتاؤ بلٹی پہنچنے والی ہے؟ جی ابا جی پہنچنے والی ہے. اب چونکہ ماں باپ کے ایک تھے اور بڑی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا تھا تو بڑے پریشانی کے عالم میں کہ باپ کیا کہیں گے. اب چبارے کے اوپر روتے ہوئے چلے گئے تو ماں نے کہا
عجیب بات ہے، ابھی میرا بیٹا دہلی سے آیا ہے، رامپور بھنسوڑی شریف کے اندر، تو رو کیوں رہا ہے، کوئی وجہ ہے؟ ماں نے جا کے جب پوچھا تو کہا اماں میں یہ بھول گیا تھا کہ سامان خریدنا ہے، وہاں جتنے درویش بیٹھے تھے میں نے سب کچھ ان پہ لٹا دیا ہے۔ اب ماں بھی خواجہ حسن شاہ صاحب کی تھی، یہ نہیں کہا بیٹا یہ تو تم نے نقصان کر دیا، تیرے ابا کیا سوچیں گے، کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، اللہ کے ولیوں پہ اور خانقاہ پہ خرچ کر کے کوئی بات نہیں، میں سمجھا دوں گی تیرے ابا کو۔ ہاں جی، آپ تو اپنے بچوں کو سمجھاتے خبردار جانا بھی نہیں، خرچہ بھی نہیں کرنا، 1 روپیہ نہیں کرنا، بابا جی ہم تو تیرے ہیں، تیری خدمت کو اور بتھیرے ہیں۔ بس آپ نے تو یہ کلیہ پڑھا ہے، لیکن وہ خواجہ حسن شاہ کی اماں تھی، انہوں نے کیا کلیہ پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے گئے تھے اور ان کے نام پہ لٹا کے آئے ہو تو پھر اللہ اپنے ولیوں کی لاج ضرور رکھتا ہے، جاؤ۔ پھر وہ خواجہ حسن شاہ رحمت اللہ علیہ، جن کے مریدوں میں حضرت خواجہ خواجگان حضرت بابا نقیب اللہ شاہ جیسے لوگ، اور پھر کمال کی بات یہ کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے نا تو آپ کے والد ماجد نے اس سال پورے ربیع الاول میں روزانہ اپنے گھر میلاد کرائے، اور اگلے مہینے پورے مہینے غوث و ثقلین کی نیاز دلوائی ہے، ختم شریف ہوتی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب گھر میں غوث و ثقلین کا ایک مرید پیدا ہوا ہے اور غوث و ثقلین کی بات سنتا ہے، ارے جو بچپن میں سنتا رہتا ہے پھر انہی کی بات بولتا رہتا ہے، جو سنے نہیں تو بولے گا کیسے؟ تو عزیزان محترم، حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب حضرت شہنشاہ نبی رضا شاہ صاحب کے بیعت ہیں۔ حضرت شاہ عنایت حسن شاہ صاحب جو ہیں یہ دونوں پیر بھائی تھے، پیر کا وصال ہو گیا، حضرت شاہ عنایت کو اجازت مل گئی اور بعد میں حکم ہوا کہ آپ ان کو اپنا بیعت کر کے آگے سلسلے کی اجازت دینا۔ تو ہمارے پاس حضرت شاہ عنایت حسن شاہ صاحب کا عرس ہوتا ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے، تو وہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ اور اسی طرح حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب نے حج بھی کیے ہیں، آپ نے درس و تدریس بھی کی ہے، آپ بڑے با کرامت بزرگ تھے، کپڑے کے تاجر تھے، اور آپ کی ایک کرامت سنا کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ جو ہم نے قرآن کا پہلے درس دیا ہے یہ انہی کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک، کوئی ڈھول بجا کے، کوئی قوالوں سے قوالی سن کے ان کو سنائے گا جی ہم نے آپ کی حاضری لگائی ہے، اور ہم قرآن پڑھ کے ان کی خدمت میں حاضری لگوا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں جو تعلیم سلسلے سے ملی ہے یا وہ قرآن کی ملی ہے یا حدیث کی ملی ہے یا شریعت کی ملی ہے یا نماز کی ملی ہے یا روزے کی ملی ہے۔ بس مجھے تو دکھیا نوسی باتیں لگتی ہیں، یہ لوگ عجیب لگتے ہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، جو کچھ میں نے اپنے مرشد سے سیکھا ہے یہی کچھ سیکھا ہے جو آپ کو سکھا رہا ہوں، بس ایسے آگے میں کچھ نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے رامپور، اپنے پیر خانے پہ حاضری دی، زیارت ہوئی، تو وہاں پہ دیکھا تو کچھ لوگ دوسرے بھی آئے ہوئے تھے، سکھ وغیرہ۔ تو جب انہوں نے دیکھا، جب ادھر سے گئے تھے نقیب آباد شریف سے لوگ گئے تھے، بابا جی کے ساتھ گئے تھے، یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ مسلمان تو نہیں ہیں، یہ کیسے آئے ہوئے ہیں؟ اصل میں نے دن میں بھی عرض کی، جو فقیر کا دروازہ ہوتا ہے نا، یہ خدا کا دروازہ ہے، وہ ہدایت کی نیت سے ہر ایک کو ملتے ہیں کہ کاش اس کو ہدایت مل جائے، محبت کی نیت سے ملتے ہیں۔ علم الاوراق والے بھی ہیں، علم الازواق والے بھی ہیں، تو سب چلتا ہے۔ اب ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو سکھ ہیں، یہ کیسے ہے بابا ہمارا، اور یہ کیسے؟ انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے، یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، یہ ایک رحمت ہیں، سمندر کی مانند ہوتے ہیں، سایہ پہنچاتے ہیں، درخت کی مانند ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہوا یہ ہے کہ ہم کچھ خریداری کرنے کے لیے کہیں گئے تو راستے میں ہم نے کیا دیکھا کہ ایک بابا آتا ہے، ہم کوئی نل کا لگانے والی جو ہے نا، وہ جو پیپ لگتا ہے اس کے سینٹی میٹر بنوا رہا تھا وہ بابا، اور پھر ہمیں پتہ چلا یہاں ایک خانقاہ ہے، تو ہم وہاں جانے کے لیے چل پڑے۔ تو راستے میں کھیت تھے، آگے گئے تو 2 راستے آتے تھے، ایک اس طرف جاتا تھا ایک اس طرف۔ ہم چوک میں کھڑے ہو گئے کہ ہم کہاں جائیں، کیونکہ یہ 2 راستے ہیں، تو دربار کے اوپر خواجہ حسن شاہ صاحب کے مزار کے اوپر کون سا راستہ جاتا ہے؟ اور میں تو چوک پہ کھڑے تھے، وہی بابا جس نے پیپ کے جو ہے نا میٹر سے سینٹی میٹر بنوائے تھے وہی آتا ہے، وہ ہمیں راستہ بتاتا ہے۔ اور پھر ہم دربار پر پہنچ جاتے ہیں، اور رات کو بابا
حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب سلطان الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی تصویر انہوں نے آویزاں کر رکھی تھی، جو دربار کے سجادہ نشین تھے، اور اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا کہ شام کو یہ پردہ ہٹا کے آپ کی جو شبیہ مبارک ہے اس کی زیارت کروائی جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم نے دیکھا یہ نظارہ کہ وہ پردہ ہٹتا ہے، وہ تو وہی بابا تھا جو ہمیں راستہ بتاتا پھر رہا تھا، یہ تو وہی بابا تھا جو ہمیں راستہ بتاتا پھر رہا تھا، یہ وہی بابا ہے جو ہمیں راستہ بتاتا پھر رہا ہے، اور وہ بابا ایسا راستہ بتاتا ہے کہ وہ سیدھی سڑک شہرائے مدینہ جا پہنچتی ہے، وہ شہرائے مدینہ جا کے وہ سڑک پہنچتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اولیاء ہوتے ہی وہی ہیں کہ وہ المؤمنون لا یموتون، مومن مرتا نہیں بلکہ وہ مکان بدلتا ہے۔ کون کہتا ہے مومن مر گئے؟ وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ ارے کبھی وہ مزار مقدسہ میں رہ کر لوگوں کو انوار و تجلیات اور فیوز برکات سے مستفیض و مستفید فرما رہے ہوتے، اور کبھی باہر آ کے عالم تقوین اور عالم ارشاد بن کر لوگوں کو رشد ہدایت کی تعلیم دے رہے ہوتے تھے۔ بہرحال حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات، ان کے معاملات، ان کی ملفوظات جتنی آپ بیان کرنا چاہیں، جو کچھ لوگوں سے سنی ہے یا کتابوں میں موجود ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ ان کی سب سے بڑی کرامت حضرت خواجہ خواجگان حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے بابا نقیب اللہ شاہ صاحب کے کافی پیر بھائیوں کی بھی زیارت کی ہے، جو بیر کے ہیں، دوسرے ملک کے اندر ہیں، ادھر بھی کئی لوگوں کی ہم نے زیارت کی ہے۔ اور ویسے وہ جو ہے نا حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب کے پیر بھائی تھے خوشحال خان صاحب، ان کی بھی زیارت کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کراچی کے اندر حضرت خواجہ یعقوب علی شاہ صاحب تھے، بابا جی کے پیر بھائی تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی صوفیاء کرام ہیں جن کی ہم نے زیارت کی ہے۔ بہرحال حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب کا جو فیضان ہے وہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فناف شیخ کے درجے پر تھے۔ آپ کبھی جو ہے نا نیٹ سے نکال کے دیکھیے گا، جیسے ہو بہو مزار حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب کے، ویسے ہی ہو بہو حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سلسلے کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھیں حلقہ ذکر کرنے سے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم ذکر تو کرتے ہیں پتہ نہیں ہوتی، جیسے ہمارے سلسلے کے اندر 7 ذکر ہیں۔ پہلا ذکر جلی ہے، پھر ذکر خفی ہے، پھر پاس انفاس ہے۔ پاس انفاس، پاس مانا گزارنا، انفاس مانا سانس ہے، یعنی آپ چلتے پھرتے تصور یار میں سانس اوپر جائے، لا الہ اور باہر الا اللہ۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی کوئی مرتا ہوا بندہ دیکھا ہو نا، جو دنیا سے جا رہا ہو، جان کنی کا عالم ہو، تو وہ کہتے میرا دادا آ گیا، میرا بھائی آ گیا، میرا فلاں آ گیا، وہ مرے ہوئے رشتہ دار نظر آتے۔ کیوں؟ اس کی محبتوں کے پیچھے اور محبتوں کے رشتے اس نے ان کے ساتھ جوڑے ہوتے، اور جنہوں نے محبت کا رشتہ اپنے یار سے جوڑا ہو اور ان کے ذکر سے جوڑا ہو، پھر وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو دیدار بھی ان کا ہوتا ہے اور ذکر بھی انہی کا جاری ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح مراقبہ ہے، اور مراقبے کی کئی اقسام ہیں آگے۔ پھر جناب والا 7 ذل ضربی ہے، اور حبس دم ہے۔ اس کے علاوہ پھر ذکر دمال ہے، جو محفل سماع کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہیں لوگ رقص کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ رقص بھی 2 صورتوں میں جائز ہے۔ میں نے یہ اپنی کانوں سے حضرت خواجہ خواجگان حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ یا شیخ اشارہ کرے یا کلام دل کو لگے تب رقص جائز ہے، اور وہ بھی رقص ایسے کرنا ہے کہ بایاں پاؤں اٹھے لا الہ، دایاں اٹھے پھر الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مقام شیطانی، مقام نفسانی، مقام ملکوتی، یہ جو خطرات ہیں یہ منازل طے کر کے پھر مقام رحمانی اس دل کے اوپر آپ نے ضرب لگانی ہے، اور پھر دیکھنا ہے، اور کہ آپ کا آئینہ دل جب روشن ہوگا تو پھر آپ کو حسن جانا نظر آئے گا۔ اور جب تک یہ زنگ لگ جائے لوہے کے اوپر تو ریگ مار کے علاوہ وہ زنگ نہیں اترتا، تو کہا دل پر زنگ لگ جائے تو پھر الا اللہ کی ضربیں لگائیں، کھلتے نہیں اس کلزم خاموش کے اسرار، جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے چیر نہ لے۔ کلیمی سے کلمہ، جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے چیر نہ لے، جب تک لا الہ کی ضربیں نہیں لگیں گی اور اللہ اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، تو اس دل کے اوپر وہ
آئینہ دل مصفہ مزکہ اور مجلہ نہیں ہوگا، تو جب تک یہ مجلہ نہیں ہوگا تو پھر صورت یار کیسے نظر آئے گی؟ تو لہٰذا اس کو واضح کرنے کے لیے جس آئینے کے اوپر مٹی لگ جائے تصویر نظر نہیں آتی، تو جب دنیا کی مٹی لگ جائے پھر اس کو صاف کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ایک دن میں نے عرض کی میرے مالک مجھے یہ بتا کہ یہ شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے، انسان کا قلب سیاہ کیسے ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے اس کی شکل دکھائی گئی کہ وہ مچھر کی صورت میں تھا، آگے اس کی چونچ تھی جیسے سوئی ہوتی ہے نا، ٹیکے والی سوئی، ایسے وہ جو ہے نا شیطان ایسے کر کے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی ذکر سے کوئی غافل ہوتا ہے وہ چبو دیتا ہے، پھر ایک کالا نقطہ، پھر وہ سارا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ پیچھے ہو کے مر کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ ذکر چھوڑتا ہے پھر اس کو وہ سوئی سیاہی کی قلب سیاہ کرنے کی وہ چبھوتا رہتا ہے۔ تو کہا ذکر الہی کی واحد صورت ہے جو دل کو مزکہ مصفہ اور مجلہ کر سکتی ہے، دل کو روشن کر سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔